السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا بہترین پروردگار، اور اس انداز سے کہ خلقت انسان کو اشرف کے عنوان سے قرار دینے والا تبارک اللہ احسن الخالقین مالک، اور تمام حد گئے درود و سلام ذات مجتبیٰ کے لیے، جد مجتبیٰ کے لیے، اخ مجتبیٰ کے لیے، پدر مجتبیٰ کے لیے، مادر مجتبیٰ کے لیے، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، تمام اہل ایمان کی خدمت مقدس میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ تمام تر اہل ایمان، اہل اسلام، کریم اہل بیت کے نام سے پروردگار تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور تمام کے رزق حلال اور طیب میں برکتیں اور بہترین لطف و کرم عنایت فرمائے. یقیناً ماہ مبارکہ رمضان کے روزوں کے درمیان، خاص طور سے نیمہ ماہ رمضان المبارک، بالکل جیسے نیمہ شعبان المعظم امام زمانہ علیہ السلام کی آمد، ایسے نیمہ ماہ رمضان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے لطف و کرم فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں خاص طور سے ایک ایسی خوشی اہل ایمان کو عطا فرمائی کہ جیسے نزول قرآن صامت اسی ماہ مبارک میں، ایسے ولادت باسعادت قرآن ناطق اسی ماہ مبارک میں. اتنی بڑی خوشی آل محمد کے گھر کی کہ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی خوشی کے عنوان پر ان اہل بیت اطہار کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہوئے آئیے غور کیجئے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے شہزادے کی آمد کا انتظام کیا۔ چاہیں تو اس آیت پہ غور کیجئے کہ مرج البحرین یلتقیان، وہ دو سمندر ایسے ملائے گئے کہ جن کے ملانے سے پروردگار نے دو نعمتیں صاحبان ایمان کو عطا کی۔ ایک نعمت کو حسن کہتے ہیں، ایک نعمت کو حسین کہتے ہیں، یا اس طرح سمجھیے کہ اگر حسن سمٹ جائے تو حسن ہو جائے اور پھیل جائے تو حسین کہلائے۔ کیا کیفیت ہے کہ آپ کی کنیت مبارکہ ابو محمد خود اللہ کے حبیب نے قرار دی؟ اس میں گرامی سے بھلا کون واقف نہیں؟ پروردگار نے ایسا انداز عطا کیا شہزادے کے نام کے لیے کہ تاریخ پر توجہ کیجئے، دو خاص مسئلے۔ پہلا مسئلہ کہ شہزادے کی شکل و صورت کس کی شباہت کے عنوان سے رکھی گئی۔ دوسرا مسئلہ کہ شہزادے کا نام کس اعتبار سے حسن رکھا گیا، اور ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ بھی سن لیجیے کہ کون کون سی سنتیں شہزادے کی آمد کے ساتھ عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے رائج کر دی گئیں۔ اور چوتھی اور آخری بات ابتدا میں، تاکہ آخر گفتگو تک تمام باتیں آپ کی خدمت میں مکمل کر لی جائے کہ کس طریقے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادے کی تربیت کر کے تمام تر انسانیت کو تربیت اولاد میں ماں کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک رہبرانہ انداز عطا کر دیا۔ یا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے شہزادے کی تربیت کر کے دنیا کے ہر انسان کو جو باپ بننے والا ہو یا باپ بن چکا ہو اس کو پیغام دیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ یا خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کو پیار کر کے بچوں پر شفقت کا طریقہ امت کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو سکھا دیا۔ آئیے پہلا مرحلہ، جب کسی کے گھر کسی کی آمد ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، تو کس طریقے سے انسان اس کے چہرے کی شباہت کو تلاش کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے درمیان یہ بات رہتی ہے کہ اگر بچہ خوبصورت ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے، والد بھی اور والدہ بھی، کہ یہ ہمارے خاندان والوں میں پڑ گیا ہے۔ یعنی والد کہتا ہے کہ اپنے چچا پہ چلا گیا، اپنے تایا پہ چلا گیا، اور ماں کہتی ہے اپنے ماموں پہ چلا گیا، اپنے کسی اور عزیز کا نام لے کے یاد کرتی۔ وہ تعصب کب رہتا ہے؟ جبکہ جمال ایسا ہو کہ دونوں کو نسبت قائم کرنے میں لطف محسوس ہو رہا ہو۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی آنے والا شکم مادر سے کتنی شباہتیں لے کر آتا ہے۔ ایک خلاصہ پہلے آپ کی خدمت میں روایت کا پیش کر دیا جائے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ جو ذرا سا اتنا قریب واقع ہوئے کہ ہر روز پابندی کے ساتھ آتے تھے، پانچوں وقت میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لیٹ ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ غیر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے جب واپس پلٹ کر آئے کچھ دنوں کے بعد تو سوال کر لیا۔ اتنی محبت اللہ کے حبیب اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کرتے تھے، ہر ایک کی مزاج پرسی فرماتے تھے، تو ان سے پوچھ لیا کہ آپ کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے تھے، سب خیریت تو ہے؟ صحابی نے عرض کی، اللہ کے حبیب خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ اب طریقہ ہے مبارکباد دینے کا، اس کے اعتبار سے یاد رکھیے عرب میں مبارکباد لوگ دیتے تھے بیٹے کی اس طریقے سے کہ تمہیں شہسوار مبارک ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اس طریقہ تہنیت کو تبدیل کیا اللہ کے حبیب نے بھی، اور اس کے بعد خود
امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اللہ کے حبیب نے پہلا مرحلہ مکمل کیا. فرمایا اس صحابی سے اچھا بتائیے کہ آپ کا بیٹا کس کی شباہت پر اختیار کیا گیا, یعنی کس کی شبیہ بن کر آیا ہے؟ تو کہہ دیا اس صحابی نے کہ میں نے غور نہیں کیا, ہو سکتا ہے ننیال پہ گیا ہو سکتا ہے ددیال پہ گیا ہو. یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک جواب سیاسی تھا کہ جب تک جمال کا عنوان نہ ہو, جب تک چہرے پر کشش بچے کے سامنے نہ آئے تو کوئی اپنانے کے لیے اتنا آگے نہیں بڑھتا. اس صحابی نے جملہ کہہ دیا تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. جب خدا کسی انسان کی تصویر کو, شکل و شباہت کو, ناک اور نقشہ کو شکم مادر میں تیار کرتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے باپ تک جتنے لوگ گزرے ہوتے ہیں اس کی نسل کے اندر ان تمام کی شباہتوں کا خلاصہ قرار دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نقشہ ناک کا لیا ہو پردادا سے, ہو سکتا ہے نقشہ لیا ہو کانوں کے انداز کا پر نانا سے, ہو سکتا ہے نقشہ لیا ہو چہرے کا, بھووں کا, آنکھوں کے انداز کا, رخسار کا, ہونٹوں کا, ان تمام کا مختلف افراد سے جو خاندان میں گزر گئے آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس کے والد تک. تو بات اس طرح مکمل کر لیجئے کہ آنے والا ہر بچہ اپنے گزرے ہوئے تمام آباء و اجداد کی شباہتوں کا خلاصہ لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے غور کیجئے کہ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ آنے والا جو دنیا میں آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے انسان کے ذہن میں کوئی عمدہ ترین خیال رہتا ہو, خاص طور سے ماں. آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں اب یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ماں جو سوچتی اور دیکھتی ہے وہی بچے پر اثر آتا ہے. تو جو حاملہ خواتین ہوں ان کے کمرے میں لوگ لگاتے ہیں ایسے بچوں کی تصویریں کہ ماں بار بار خوبصورت بچوں کو دیکھے تو بچے پر اثر اچھا واقع ہو. یا کچھ غذائیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر بچے کا جمال اور نکھر کے سامنے آ جائے. تمام باتیں اپنے مقام پر ہوں لیکن اللہ کے حبیب کی روایت بھی اپنے مقام پر. پھر خود امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس طرح سے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا, جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا, سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 6. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء. اور پروردگار عالم تو وہی ہے جو شکم مادر میں جس کی چاہتا ہے تصویر تمہیں عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جیسا خدا چاہتا ہے, جو خدا چاہتا ہے ویسی تصویر تمہیں عطا کر دیتا ہے. یصورکم, اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے. اب جیسا چاہے تمہیں بنا دے, چاہے تو حسین و جمیل بنا دے اور چاہے تو حسن و جمال کے بغیر بنا دے. یا کبھی سورہ انفطار پہ غور کیجئے کہ جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ اپنے رب کریم سے غرور میں مبتلا ہو گیا. پروردگار نے تجھے خلق کیا, تیرے جسم کو متوازن بنا دیا. پروردگار نے جس شکل میں چاہا تجھے مرکب کر دیا. گویا انسان کی شکل و صورت کا اختیار مشیت الہی سے ملا ہوا. آپ لاکھ اپنے عوامل مکمل کر لیجئے مگر روایت اور آیت کو ملا کے دیکھیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ یصورکم, پروردگار تمہاری صورتیں بناتا ہے, تمہاری ماؤں کے شکم کے اندر جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے. اس آیت کے ذیل میں امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے جب تصویر بنانی چاہی میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تو پروردگار نے لیا چہرے مصطفیٰ کو اور میرے بابا کو شبیہ مصطفیٰ بنا دیا. شکم مادر میں اللہ اکبر ہم کہہ سکتے ہیں
اس روایت کو پڑھتے ہوئے کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے تھے جناب فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی چچی کے گھر میں، اپنے چچا کے گھر میں کہوں پالنے والوں کے گھر میں، جنہیں بابا کہتے تھے اور جنہیں ماں کہتے تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھیں اس عالم میں جبکہ آپ کے شکم میں خدا کی امانت موجود تھی۔ آپ کی زحمت کو دیکھتے ہوئے اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ زحمت نہ کیا کیجئے، آپ بار بار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کہ اگر کسی وقت میں نہ بھی چاہوں آپ کے استقبال و احترام کے لیے کھڑا ہونا، تب بھی مجھے یہ بچہ مجبور کرتا ہے میرے شکم میں کہ میں کھڑی ہو کر آپ کا استقبال کروں۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں شکم مادر میں خدا نے میرے بابا کی تصویر بنائی اپنے حبیب کی صورت کو دیکھ کر۔ پھر فرماتے ہیں پروردگار عالم نے میرے بھائی حسین کی تصویر بنائی شکم مادر میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھ کر، گویا اب حسین شبیہ فاطمہ زہرا اور مولائے متقیان شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پھر فرماتے ہیں خدا نے جب میری تصویر بنائی تو جناب خدیجہ طاہرہ کی شباہت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی نانا کی شبیہ ہے، کوئی اپنی ماں کی شبیہ ہے اور کوئی اپنی نانی کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شباہت کا مسئلہ۔ اس خانوادے پہ غور کیجئے کہ ایک طرف یہ مسئلہ کہ شباہت امام حسن مجتبی علیہ السلام، شباہت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ یاد رکھیے جناب خدیجہ کی شباہتیں خود امام حسن مجتبی کا اپنا جملہ اور جناب زینب کبریٰ کے لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کہ یہ شبیہ خدیجہ طاہرہ ہے۔ گویا پنجتن کے ساتھ جناب زینب کو ملا کے دیکھیے تو خدا نے خدیجہ کی شبیہ کو 2 بار عطا کیا ہے، ایک شکل حسن میں، ایک شکل زینب کبریٰ میں۔ اب رہا مسئلہ نام کا رکھے جانے کا، بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان بھی رہتا ہے۔ بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ بچے کے نام رکھنے کا اختیار کسے ہے؟ یہ اختیار نہ تو دادا کو ہے نہ تو دادی کو، نہ تو نانا کو نہ تو نانی کو۔ اختیار تو ولی کو ہے اور ولی باپ ہے، اور اگر باپ موجود نہ ہو تو اس کا پھر دادا اس کا ولی۔ نام رکھنے کا اختیار شریعت نے ولی کو دیا، البتہ سب مل کر اظہار محبت فرماتے ہیں، وہ اپنے مقام پر عمدہ پیغام ہے۔ لیکن کیا کہیے، کسی کا نام کوئی رکھے، کسی کا نام کوئی رکھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ ایسی شخصیات بھی تاریخ میں گزری ہیں کہ جن کا نام معصومین نے خود عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرتے جائیے کہ اگر کوئی عمدہ ترین شخصیت کسی کا نام رکھے تو نام کے اثرات کیا ہوں گے، اور جب امام حسن مجتبی تشریف لائے دنیا میں تو آپ کے نام کے لیے جبرائیل امین خدا کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اللہ کے حبیب کو سلام پہنچایا، اللہ کے حبیب کو تہنیت کا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ پیغام بھی ساتھ میں پہنچا دیا کہ علی ابن ابی طالب کو آپ سے وہی نسبت ہے تو جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور جناب ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، تو آپ بھی بچے کا نام رکھیے شبر۔ روایت کا جملہ اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، میں اسے اپنی زبان میں کس انداز سے رکھوں؟ جبرائیل کہتے ہیں اس کا نام رکھیں حسن۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حسن تو نام اس وقت رکھ دیا گیا تھا جبکہ خدا نے انوار پنجتن کو اپنے نور سے خلق فرمایا تھا، اور جب کچھ نہ تھا تو آل محمد کا نور تھا۔
اللہ اکبر، نہ حضرت آدم کی ذات تھی نہ کائنات بنی تھی، تب بھی پروردگار عالم نے ان 5 کو ہی خلق فرمایا تھا۔ تو حسن اس وقت پیدا ہو چکے جبکہ خدا نے ان کے نور کو اپنے نور سے اور نور مصطفیٰ سے ملاتے ہوئے خلق فرما دیا تھا، اس وقت نام رکھا تھا۔ اسی لیے جناب آدم علیہ السلام کی اور سارے انبیاء کے وسیلے میں پنجتن کا نام شامل ہوا، تو حسن کو حسن کہا گیا، شبر نہیں کہا گیا۔ اللہ اکبر، کس طرح الفاظ ملے، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اے پروردگار تجھے حسن کے حق کا واسطہ، جبکہ تو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تو جب بھی کبھی خاص طور سے ماہ رمضان کی 15 تاریخ میں امام کو یاد کرتے ہوئے خدا کو امام حسن کے نام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات پیش کیجئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اے خدا تو محسن ہے، تجھے حسن کے حق کا واسطہ۔ نام رکھے جانے کے ساتھ ساتھ کنیت کے لیے بھی تاکید فرمائی گئی۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، بچے کی کنیت قرار دیجئے ابو محمد۔ اللہ اکبر، کیا کنیت ہے، کیا القابات ہیں، کبھی سید کہا، کبھی ذکی کہا، کبھی نقی کہا، کبھی رضی کہا، کبھی ہادی کہا، کبھی رشید کہا، کبھی وفی کہا، کبھی ولی کہا، اور کہا تو کیا کہا، کریم کہا، کہا تو کیا کہا، مجتبی کہہ دیا۔ باقی سارے القابات تو ہمیں یاد نہ رہیں، مگر مجتبی بھی یاد ہے اور کریم بھی یاد ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد، روایات کے اعتبار سے امام حسن کا نام اللہ کے رسول نے وحی الہی کے آنے کے بعد رکھا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی کب ہیں، یہ تو وحی خدا کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو نام رکھنے کا مسئلہ، کنیت کا مسئلہ، القابات کا مسئلہ۔ اب آئیے کچھ ایسی سنتیں اللہ کے رسول نے قائم فرمائی ہیں جو امام مجتبی کی آمد سے پہلے امت پر آشکار نہ تھیں، آشکار ہو گئیں یہ سنتیں کہ گھر میں حسن مجتبی کی آمد تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا سنتیں قرار دیں کہ بچے کے مولود کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ سنت پہ عمل کیجئے، اور کس طرح کیجئے؟ اب فقہا کہتے ہیں کہ سنت کو انجام دے سکتے ہیں ولادت کے پہلے دن سے لے کر یہاں تک کہ ناف خشک ہو کر جھڑ جائے تب تک آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اذان و اقامت کان میں اس طرح دے سکتے کہ دہانے کان میں اذان دے لیجئے اور بائیں کان میں اقامت کہہ لیجئے۔ تو پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک کا مسئلہ، عقیقے کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ نام رکھے جانے کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ بچے کے تالو اٹھاتے ہوئے پہلی خوراک بچے کو دینے کا مسئلہ، یہ تمام تر سنتیں جمع ہو رہی ہیں۔ عقیقہ سر کے بالوں کا کاٹا جانا، عقیقہ ایک گوسفند کا ذبح کیا جانا، عقیقہ صدقہ قرار پایا اس انداز سے کہ بچے کی سلامتی، بچے کے جسم کی سلامتی اپنے مقام پر، بیماریوں سے، جراثیم سے، بہت غور کیجئے گا، نام پہلے رکھ دیا جائے تاکہ نام کے لحاظ سے عقیقہ سنت عمل کے طور پہ انجام دیا جائے۔ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ عقیقہ اصلاً کیا ہے؟ صرف صدقہ ہی نہیں ہے، صرف صحت کی علامت ہی نہیں ہے، بلکہ شیطان مردود کی ناکامی کا اعلان بھی عقیقہ ہے۔ تو امام مجتبی علیہ السلام کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول نے دہانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یہ 2 سنتیں مکمل ہوئیں۔ پھر اپنا لعاب عطا کر کے آپ نے بچے کے لیے پہلی خوراک کا انتظام کیا۔ یہاں بعض مورخین لکھتے
کہ پہلی خوراک آپ نے شیر مادر کی لے لی تھی کہ اللہ کے رسول شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب آپ پلٹ کے واپس آئے تب آپ نے اپنی آغوش میں لے کر پھر اپنے لعاب رسالت کو حسن کو عطا کیا۔ اللہ اکبر! بات یہی ہے کہ شیر زہرا لیا جائے یا لعاب دہن مصطفیٰ لیا جائے، خوراک بڑی عمدہ ہے۔ جب خوراک عمدہ ہو، نام عمدہ ہو، سنتوں کا آغاز عمدہ ہو، تو کیا کہنا حسن مجتبیٰ کی ذات مقدس والا صفات کا کتنا بلند عنوان ہے۔ آئیے غور کیجئے، یہ سنتیں بھی آپ جاری کر رہے تھے، عقیقہ ہو چکا ہے، گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آپ نے مکمل کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب رہا مسئلہ آپ کی خدمت میں ایک اور اشارہ کرتے ہوئے کہ جب شہزادے کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر رسول کی بارگاہ میں دیا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے اس کے بدلنے کا حکم دیا کہ سفید کپڑے میں لپیٹ کے دیا جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام تو واضح ہو گیا کہ سفید کپڑا علامت خوف نہیں ہے، علامت موت نہیں ہے، بلکہ علامت حیات ہے، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ سنتیں مکمل ہو رہی تھیں، کیا میلاد ہونا چاہیے، کیسے جشن ہونا چاہیے۔ یہ آل محمد کے گھر کی پہلی خوشی ہے، یہ دو سمندر جمع ہوئے تو خدا نے لولو عطا کیا ہے۔ یہ اس طرح سے کہ حسین کے بڑے بھائی کی آمد کا موقع ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عید مناتے ہوئے، امام کو یاد کرتے ہوئے تمنا رکھیے کہ پروردگار ہم سب کو جنت البقیع روضہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زائرین میں شامل فرمائے۔ اب آئیے آخر کلام میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہزادے کو آغوش میں لے کر جب لوری دیا کرتی تھیں تو آپ کیا الفاظ استعمال کرتی تھیں؟ آج کی مائیں لوری میں کچھ سنائیں بے مقصد بے مطلب کے سنا دیں، وہ ان کا مسئلہ۔ شہزادی دعا دیتی تھیں لوری کے انداز میں بھی۔ الفاظ کیا تھے؟ فرماتی تھیں اشبہ ابا کا یا حسن، اے بیٹا حسن اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ، وخلا عن الحق الرسن، اور دیکھو حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول دینا، وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَلْمِنًا، اور اس خدا کی بندگی کرنا صاحب منت و احسان ہے، وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنِ، اور بیٹا کسی کینہ پرور کے ساتھ دوستی اختیار مت کرنا۔ یہ چار جملے سیدہ نے بطور لوری جناب مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے عطا کیے۔ تربیت کا ایک اور انداز کس طرح روانہ کر رہی ہیں کہ جاؤ نانا جو پڑھ رہے ہیں آیتیں اسے آ کر ہمیں سناؤ۔ کبھی تربیت کا یہ انداز کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا شب قدر کے اعتبار سے بچوں کو رات میں کھانا کم دے رہی ہیں، دن میں سلا رہی ہیں، تاکہ شب قدر رات جاگ کر گزارنے کی تربیت امت کی ماں کو دی جا سکے۔ اللہ اکبر! کیا تہذیب ہے اور کیا طریقہ ہے آل محمد کی بارگاہ سے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انداز، اپنے شہزادے کی آواز سننے کے لیے پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح سے بچے کی حوصلہ افزائی ماں کر رہی ہیں اور باپ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب تو اتنا چومتے ہیں کہ سب کو بتا دیا کہ شفقت بچوں پر یہ مذہب کا نام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نام ہے۔ اور اگر کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ اتنے چھوٹے بچوں کو چومے چلے جا رہے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بڑی اولادیں دی ہیں، ہم تو کسی کو نہیں چومتے، ارشاد فرمایا اگر تم محروم ہو اس شفقت و محبت سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اگر کسی کو اہل جہنم کو دیکھنے کی خواہش ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! گویا بچوں کو پیار کرنا سنت بنا،
امام حسن کی آمد کے اعتبار سے، اذان و اقامت بچے کے کان میں سنت بنی امام حسن کی آمد سے، عقیقہ سنت بنا رسول خدا کے گھر میں امام مجتبیٰ کی آمد سے، اور تربیت کے تمام بہترین حکمت پارے عطا ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد سے۔ اور غور کیجئے کہ جہاں پر یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں، وہاں تربیت کے مراحل میں خوش شہزادے کا انداز کیا ہے؟ ماں تو لوری سناتی ہیں، باپ تو آواز سننے چلے آتے ہیں، شہزادہ تو نانا کی خدمت میں آیتیں سن کر آتا ہے۔ لیکن جب یہ شہزادہ آتا ہے گہوارے میں اور کسی نے دیکھ لیا کہ شہزادہ گہوارے میں لیٹا ہوا آسمان کو بڑے غور سے دیکھے چلا جا رہا، تو پوچھ لیا مادر گرامی جناب سیدہ سے کہ بچہ آسمان کو کیا دیکھتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کوئی اگر لیٹ جائیں تو لوہے محفوظ کا مطالعہ کریں، آغوش مادر میں ہوں تو ماں کی دعائیں سمیٹیں، مسجد میں آئیں تو نانا سے آیات کی برکتیں سمیٹیں، اور اگر بولنے پر آئیں تو بابا سے دادے فصاحت قبول کریں۔ اللہ اکبر۔ بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس ماہ مبارک رمضان اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ خاص طور سے افطار کے وقت میں امام علیہ السلام کی دعا یاد رکھیے، لقمہ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، وقت افطار میں آپ کی دعا فرماتے ہیں جو لقمہ اٹھاتے ہوئے یہ پڑھے گا خدا اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کی دعا ارشاد فرماتے ہیں یا محسن قد آتاک المسیء الہی، اے میرے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، ضیفک ببابک یا محسنو قد آتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تیری خدمت میں ایک مسیء چلا آیا ہے۔ خدا سے التماس کرتے ہیں پروردگار تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی برکتوں سے، جو اب تک اولاد کی نعمت سے اور خاص طور سے بیٹوں کی نعمت سے اب تک محروم ہیں۔ اس تاریخ کی برکت کا واسطہ پروردگار تمام اہل ایمان کو نعمت اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا اس ماہ مبارک میں پروردگار ہم سب کو جنت البقیع روضہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کہ جس نے حسن کی زیارت کی ان کی حیات میں یا ان کی موت کے بعد مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اسے جہنم سے اور گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے روز قیامت شفاعت کرنے پہنچوں گا۔ پروردگار ہم سب کو زائرین مجتبیٰ میں قرار دے۔ خود روایت کا جملہ ہے جو حسن کی زیارت کرے گا خدا اسے پل صراط پر لغزش قدم سے محفوظ رکھے گا۔ خدایا ہمیں امام علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب فرما، امام کی رضا بھی نصیب فرما، امام کی دعائیں اور محبتیں نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ رمضان کی 15 تاریخ امام مجتبیٰ کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم